السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں تعلیم کا حال ہمارے یہاں کیا ہے, کس طرح کی تعلیم ہو رہی ہے, کون پڑھ رہا ہے اور کون پڑھا رہا ہے. تعلیم پر بات کرنے کے لیے آج لوز ٹاک میں میں نے دعوت دی ہے ایک استاد کو. السلام علیکم. آپ نے کہا تھا کہ 5:30 بجے آپ آ جائیں گے. ریکارڈنگ شروع ہو رہی ہے, اس وقت آپ تشریف لائیں. تمیز سے بات کرو, تمیز سے. پروگرام میں آنے کا بھی شوق ہے آپ لوگوں کو اور وقت کی پابندی بھی نہیں کرتے. کیا بات کروں میں آپ سے؟ تمیز سے بات کرو, میں نے کہا نا تمیز سے بات کرو, تمیز سے. دیر سے کیوں تشریف لایا؟ جب تجھے اس بات کا پتہ تھا کہ میں یہاں پر آنے والا ہوں تو تم نے گیٹ پر چوکیداروں کو کیوں نہیں بتایا؟ چوکیداروں کو کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے 15 منٹ میری جامعہ تلاشی لی. جامعہ نہیں, جامع تلاشی. مجھے اردو سکھانے کی کوشش مت کرنا. اردو سکھانے کی کوشش مت کرنا, مجھے بالکل اردو سکھانے کی کوشش مت کرنا. جامعہ تلاشی میں نے اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے میری پوری یونیورسٹی چیک کر لی, ایک ڈپارٹمنٹ بھی نہیں چھوڑا, ساری فیکلٹیز چیک کی انہوں نے. میں معافی مانگتا ہوں اس بات کی. دراصل آج کل حالات خراب ہیں تو گارڈز کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی آدمی آئے اس کی تلاشی لی جائے. آپ پڑھاتے ہیں؟ بھاڑ میں گئے پڑھنے والی, بھاڑ میں گئے پڑھانے والے. میں تعلیم پر بات کرنا نہیں چاہتا, میں تعلیم پہ بات نہیں کرنا چاہتا. نو, نہیں. استاد تو تہذیب اور تمیز سکھاتے ہیں. میں آج کل ایک بزرگ استاد محترم سے بد تہذیبی سیکھ رہا ہوں. میں سمجھا نہیں. ہر کوئی بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے, ہر کوئی بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے, اور وہ ہم نے نہیں پڑھی. ہماری تہذیب میں استاد کا مقام بہت بلند ہے. جاہلانہ اور عامیانہ گفتگو سے پرہیز کیجیے. ہر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے ناہنجار, بدماش, نامعقول, گدھے, اور بلکہ وہ جانور جس کا آج کل فلو پھیلا ہوا ہے. اگر طرز گفتگو اسی طرح رہی تو مجھے پروگرام بند کرنا پڑے. بتائیے, یہ دیکھیے, بدتہذیبی, ہر کوئی بدتمیزی اور بدتہذیبی کر جو رہا ہے. گارڈز نے آپ کی تلاشی لی اس کی میں معافی مانگ چکا ہوں آپ سے. اور کون بدتمیزی پیش آیا؟ سب کون؟ سب کون؟ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ بھی مجھ سے بدتمیزی سے کل رات جو اس نے بدتمیزی کیا, لمان الحفیظ. کیا کیا؟ کہنے لگا بے تو اپنی عمر دیکھ اور تو اپنی آمدنی دیکھ, جب تو کچھ اضافی پیسے نہیں کما سکتا تو پھر یہ بچوں کی قطار پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی, یہ کہا. ہاں, بڑا بیٹا کیا کرتا ہے؟ بڑا بیٹا صرف بدتمیزی کرتا ہے, صرف بدتمیزی. پڑھا لکھا ہے؟ 3 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. تینوں بچوں کو, بیٹوں کو سمجھ لیجئے دھکے مار مار کے جو ہے بی اے کروایا زبردستی. زبردستی ان کو بی اے کروا دیا, ہو گئے بی اے. 1 بیٹی, اس کی ہم نے کر دی شادی, بہت اچھی بچی ہے, اللہ اسے خوش رکھے. لیکن جو اس کا شوہر ہے وہ بدتمیز اعظم ہے, بدتمیز اعظم. آپ کا داماد آپ کے ساتھ بدتمیزی کیوں کرتا ہے؟ صاحب پتہ نہیں کس قماش کا انسان ہے, نہ تو وہ ہمارے گھر آتا ہے اور نہ ہمیں اپنے گھر آنے دیتا ہے. کیوں؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. وجہ ہے اس کی. اصل میں وہ رہتا ہے ایک بڑی کوٹھی میں, ڈیفینس میں. رکشہ اور ٹیکسی یا ویگن سے آنے والوں کی اس کے گھر میں پابندی ہے. ہاں,
بیٹی کبھی کبھی آ جاتی ہے. بیٹی خوش ہے؟ ظاہر ہے خوشی ہوگی جبھی تو واپس چلی جاتی ہے. صادقین مرحوم میرے دوست تھے. صادقین مرحوم کی پہلے تو مغفرت کے لیے دعا فرمائیے. اے اللہ صادقین صاحب کے جو بھی اس طرح کی کام کیے اور ان کی جو تصویریں ایسی ویسی تھیں ان کو بھی معاف فرما دے. جوار رحمت جگہ آمین. صادقین میرے بڑے گہرے دوست تھے. انہوں نے مجھے اپنی ایک تصویر پیش کی اور کہنے لگے حامد یہ رکھو، یہ رکھو، اگر بچوں کے پڑھائی کے سلسلے میں اگر کبھی تمہیں کوئی ضرورت پڑے تو یہ تصویر بھیج دینا، میری طرف سے اجازت ہے، اور وہ خرچ پورا کر لینا. آنسو آ گئے میری آنکھوں میں. صادقین کی یہ بات سن کے آنسو آ گئے میری آنکھوں میں. میں نے وہ تصویر اپنی بیٹی کی شادی پر اسے دے دی تحفتاً. میں نے کہا بیٹا اگر کبھی زندگی میں ضرورت پڑی اور اسے تم نے بیچا تو اس میں سے اپنے بھائیوں کو حصہ ضرور دینا. داماد وہیں کھڑا ہوا تھا کان لگائے، کہنے لگا کہ جی آپ کا حکم سر آنکھوں پر. 1 ہفتے پہلے اس نے وہ تصویر بھیجی 80 لاکھ روپے کی، اور میرے تینوں بیٹوں کو 500 روپے بھیج دیے. 500 روپے؟ یس. آپ کو تو واپس کر دینا چاہیے تھے. میں تو چاہ رہا تھا کہ واپس کر دیا جائے لیکن میرے بیٹوں نے رکھ لیے. چلیں اب آپ اپنی بات کریں. کیا اپنی بات کروں، کیا کہوں اپنی بات؟ میرا منجلا بیٹا مجھ سے پرسوں کہہ رہا تھا ابے ایسے باپ کا کیا فائدہ جو ہمیں ایک موبائل بھی نہ دلوا سکے. تو آپ کی بیگم کچھ نہیں کہتی؟ نہیں، ہے چیت پڑی رہتی ہیں اور خورشید کے گانے گاتی رہتی ہیں. ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا. نہیں، آواز اچھی ہے؟ میں یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی بری آواز خورشید کی آخری دنوں میں ہو گئی تھی اس کو 100 سے ضرب دے دیجئے، اتنی بری آواز ہے ہماری بیگم کی. بیٹے ملازمت کرتے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ بتائیے بدبخت کہتے ہیں کہ جب تک اسٹارٹنگ پیکیج ہمیں 30,000 روپے کا نہیں ملے گا ہم نوکری نہیں کریں گے. تو بی اے پاس کو 30,000 روپے کا پیکیج کیسے مل سکتا ہے؟ آپ ان کو سمجھائیں. ان کو مجھ سے بدتمیزی کرنے سے فرصت ملے گی تو ان کو سمجھاؤں گا نا میں. اب آپ یہ دیکھیے کس قدر بد تہذیب زمانہ ہو گیا ہے کہ میں جس کالج میں پڑھاتا ہوں ایک روز ان کے پرنسپل نے مجھے بلایا اور کہنے لگے ابے تو اتنی دیر سے کیوں آتا ہے؟ میں نے ان سے کہا حضور آپ میری عمر دیکھیے اور اپنا گفتار دیکھیے، خدا را اپنے لب و لہجے پہ کنٹرول کیجئے. تو کہنے لگے کہ ابے تیرا باپ اگر برتھ پہ کنٹرول کر لیتا تو آج ہمارے کالج میں تیری بجائے کوئی ایک ڈھنگ کا ٹیچر ہوتا. آپ کو تو نوکری چھوڑ دینا چاہیے. ہاں سوچا، لیکن کیا کریں، اس عمر میں اردو پڑھانے والے کو کہاں نوکری ملے گی اور کون دے گا. اچھا آپ جس گھر میں اب رہتے ہیں، دیکھیے میں آپ کو بات مکمل کر رہا ہوں. جی آپ کو استاد کی بات، پرنسپل کی بات بتا دی میں نے. اب آپ سنیے، میرے گھر میں ایک ادنا ماسی ہے، ان کی گفتگو سنیے. 6 روز پہلے میں نے اس سے کہا، میں نے کہا ماسی ذرا مجھے خواہش ہو رہی ہے ایک کپ چائے پلا دو مجھے. کھڑی ہو گئی ہاتھ میں جھاڑو لے کے اور کہنے لگی بڈھے تو جتنے پیسے دیتا ہے اتنے تو برتن دھونے کے لیے بھی کافی نہیں ہے، مجھ سے چائے کے لیے کہہ رہا جاؤ جا کے باورچی خانے جاؤ اور اپنے لیے چائے بناؤ اور میرے کپ میں 2 چمچے چینی ڈالنا. یہ ہے. تو آپ بیگم سے کہہ دیتے کہ وہ بیگم سے کیا کہیں،
بیگم سے کیا کہیں؟ آپ کو بتایا تھا نا، چیت پڑی ہوئی خورشید کے گانے گاتی رہتی ہیں، پنچھی باورا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پلٹ جاتی ہیں اور ریکارڈ کی پلٹ گاتی ہیں وہ برسورے۔ نہیں تو آپ بیگم کو ڈانٹیں۔ ایک دو دفعہ میں نے کوشش کی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے توبہ کر لی۔ کیا ہوا؟ ایک دفعہ ہلکے سے ڈانٹا تھا کسی بات پر، میری شیروانی سے لٹک گئی اور غصے میں آ کے میری شیروانی کے سارے بٹن تقریباً توڑ دیے۔ مگر اس وقت آپ شیروانی پہنے ہوئے تھے؟ جی، سارے بٹن توڑ دیے۔ تو بیٹوں نے کچھ نہیں کہا؟ چھوٹے بیٹے نے کہا کہ اماں یہ ایک بٹن بچ گیا ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، وہ ذرا سخت لگا ہوا تھا، چبا گئی وہ بٹن چبا گئی اور نکال لیا انہوں نے۔ اس کے بعد سے میں نے کانوں کو ہاتھ دھرا، توبہ کی۔ تو محترم اس طرح تو زندگی نہیں گزرتی۔ جی ہاں، بالکل اس طرح سے ہم بھی سوچتے ہیں کہ زندگی نہیں گزرتی۔ اب دیکھیے، آپ نے بھی آتے ہی بدتمیزی کی، آپ نے مجھ سے وجہ نہیں معلوم کی کہ میں دیر سے کیوں آیا۔ میں اس کی معافی مانگ چکا ہوں۔ نہیں، معافی تو درست آپ نے مانگ لی معافی، لیکن آپ نے وجہ دریافت نہیں کی کہ میں دیر سے کیوں آیا، یہ وجہ دریافت نہیں کی۔ فرمائیے۔ فرماتے ہیں، صاحب آپ کی ریکارڈنگ میں آنے کے لیے میں بیٹھا ایک رکشہ میں۔ اب رکشہ جو صاحب چلا رہے تھے، سیدھے ہاتھ میں ان کے موبائل تھا، الٹا پیر انہوں نے سیدھی ران پہ رکھا ہوا تھا اور پیر ہلائے جا رہے ہیں۔ اب مجھے چونکہ جلدی پہنچنا تھا، میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ بھائی بات سنیں محترم، یا آپ موبائل بند کریں اور اپنے پیر کو واپس اسی پوزیشن میں، اوریجنل پوزیشن میں رکھیں اور ذرا تیز رکشہ چلائیں کیونکہ مجھے ذرا جلدی پہنچنا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے کیا کیا کہ زور سے بریک مارا، میرا سر جا کے لگا رکشہ کا جو سریا ہے اس سے، آنکھوں میں آ گئے تارے اور مجھ سے کہنے لگا اتر۔ میں نے کہا جی اس لفظ کا مطلب میں نہیں سمجھا، اتر۔ کہنے لگا اترتا ہے یا میں اتاروں؟ بس صاحب یہ سنتے ہی میں تو کود پڑا رکشہ سے، میں رکشہ سے کود کے باہر کھڑا ہو گیا تو مجھ سے کہنے لگا وہ دیکھ سامنے سی این جی کا اسٹیشن ہے، دیکھ۔ میں نے وہاں دیکھا، میں نے کہا جی ہے دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگے وہاں سے ایک ٹنکی لے کے اپنے پیٹ پہ بندھوا اور جلدی چلا جاؤ۔ جاتے ہوئے میں نے صرف اس سے اتنا پوچھا، میں نے کہا حضور یہ فرما دیجئے کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ جواب نہیں دیا، بھر کرتا ہوا چلا گیا۔ سامنے سے آ رہی تھی ایک گدھا گاڑی۔ آپ سے ٹکرائی؟ جی آپ سے ٹکرائی؟ مجھ سے؟ جی ہاں، مجھ سے آ کے ٹکرائی۔ پورا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں، بیچ میں مت بولیے۔ اب ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی آپ کا نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ گدھا گاڑی نہیں ٹکرائی مجھ سے ٹکرایا گدھا۔ یہ ماری اس نے جو مجھے ٹکر، میں آ کے گرا۔ اس گدھا گاڑی کے اوپر لدے ہوئے تھے گھی کے کنستر، گھی کے ڈبے، وہ تو بہت ہوتے ہیں، اور ان ڈبوں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اس کا کوچوان۔ لیجیے صاحب، جیسی میرا گدھے سے ٹکر ہوئی، وہ جو موصوف کوچوانوں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ دھاڑ کر کے آ کے پہلے گدھے پہ گرے اور اس سے گلے ملنے کے بعد پھر زمین پہ گرے اور پھر گرے ڈبے دھڑ 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 دھڑ۔ ہمارا منہ جو ہے تقریباً گدھے میں گھسا ہوا تھا، ہمیں بڑا درد ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ میں نے اس شدید تکلیف کے باوجود میں نے جا کے اس گدھا گاڑی والے کو اٹھایا۔ میرا اٹھانا تھا، اس کے بعد جو اس نے زبان اور جو الفاظ استعمال کیے وہ کسی انسان تو کیا، میں کسی گدھے سے بھی نہیں بتا سکتا۔ توبہ۔ پھر کہنے لگے یہ ڈبے اٹھا اور رکھ، جیسے رکھے تھے، اور باندھ ان کو۔ مرتا کیا نہ کرتا، ڈبے اٹھا کے رکھ رہا تھا، ایک دو اچھے قسم کے، پتہ نہیں
کون تھے اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے آ کے مدد کی، چاروں طرف سے ٹریفک جا رہا تھا اور میں بیچ میں یہ کام کر رہا تھا. خیر چلا گیا وہ. اب میں سڑک پر ایک کنارے کھڑا ہو گیا. وہاں سے گزر رہا تھا ایک ویگن، اس میں ایک شخص 3/4 جو باہر نکلا ہوا تھا پکڑے ہوئے کھمبا، بس کا ڈنڈا کیا ہے جو بھی ہے. میں نے اس سے صرف اتنا پوچھا، میں نے کہا بھائی شیر شاہ جانا ہے؟ کہنے لگا بے جانا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، چلا جا. مجھ پر ایک غصے کی ایک لہر آئی اور یوں چلی گئی. پیچھے آ رہی تھی ایک پھٹ پھٹی، اس پھٹ پھٹی پہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا. میں نے اشارہ کیا، وہ رک گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا حبیب چورنگی تک جانا ہے، مجھے کیا مدد کر سکتے ہو؟ کہنے لگے بیٹھ جائیے. میں بیٹھ گیا، بڑی تمیز سے پیش آیا. تھوڑا سا آگے چلے، ایک سپاہی نے، پولیس والے نے روک لیا ٹریفک کے اور لگا چالان کرنے، کیونکہ ڈبل سواری پر پابندی ہے. لو بھائی، چالان کو سنتے ہی وہ لڑکا اچانک بدتمیز ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا بڈھے یہ سب تیرا کیا دھرا ہے، تیری وجہ سے یہ چالان ہو رہا ہے. میں نے اس پولیس والے کو سمجھایا. میں نے کہا دیکھیے سرکار، اس بچے کی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے. میں نے اس سے کہا تھا اس سے. اس پولیس والے نے جو میرے جد امجد کو کہا ہے، خدا دوبارہ کان میں وہ الفاظ نہ ڈلوائے. وہ لڑکا میری طرف اچانک مڑا، کہنے لگے بڑے میاں کتنے پیسے ہیں تیرے پاس؟ میں نے کہا 100 روپے. کہنے لگے نکال. 100 روپے میں نے نکال کے اس بچے کو دیے. اس نے وہ پولیس والے کو دیے اور اپنے کاغذات واپس لیے. رکشے والے نے تو آپ سے پیسے نہیں لیے، اس نے تو آپ کو اتار دیا. نہیں، میں بتانا بھول گیا تھا آپ سے کہ جاتے جاتے وہ پیسے لے گیا تھا 50 روپے. میری جیب بھی ایک پیسہ نہیں تھا، ایک پیسہ نہیں تھا. وہاں سے میں پیدل آیا ہوں، پیدل، اور 15 منٹ آپ کے چوکیداروں نے میری جامعہ تلاشی لی. میں اس بات کی معافی مانگ چکا ہوں آپ سے. اچھا، آپ تو پڑھاتے ہیں کالج میں، جی. جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کا برتاؤ کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ انتہا درجے کا بدتمیزی کا، انتہا درجے کا. بہت برا بھلا کہہ دیتے ہیں اور مجھ سے زیادہ پرانے ادیبوں اور شاعروں کے بارے میں بدتمیزیاں کرتے ہیں. میں نے اپنی کلاس میں بچوں سے پوچھا کہ بتاؤ غالب کے اس شعر کا مطلب کیا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ تو ایک طالب علم کھڑا ہوا، کہنے لگا بڑے میاں تمہیں یہ پڑھانے کی تنخواہ ملتی ہے، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ پوری کلاس قہقہے سے گونج اٹھی اور میں ایک استاد کھڑا کا کھڑا رہ گیا. سر اصل میں معاشرہ ہی خراب ہو چکا ہے، تو بس دعا کرنا چاہیے کہ ملک کے حالات ٹھیک ہوں تو یہ حالات بھی صحیح ہو جائیں گے، پڑھنے والوں کے بھی اور پڑھانے والوں کے بھی. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو؟ کس کو پیغام دیں گے؟ پیغام تو ان کو دیا جاتا ہے جو سنتے ہیں. اتنی زندگی گزر جانے کے بعد ہمیں تو اب یہ اندازہ ہو چلا کہ اس ملک میں، اس دنیا میں اگر زندہ رہنا ہے تو تعلیم کی نہیں، بدتمیزی کی زیادہ ضرورت ہے. جانتے ہیں یہ بدتمیزی کیا ہے؟ قرب قیامت ہے، قرب قیامت. ہم نے جو بدتمیزی آپ سے کی اس معاشرے کی وجہ سے، اس پر ہم نادم ہیں.
ہم شرمندہ ہیں کہ ہم جیسے استاد کو ایسی زبان استعمال کرنا پڑی. شرم آئی. بس دعا کرنا چاہیے کہ حالات ٹھیک ہوں. میں ایک مرتبہ آپ سے پھر معافی مانگتا ہوں. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.